السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹی کلاس کے طلبہ متوجہ ہوں، آپ کو جو کوشچن آنسر دیے جا رہے ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد کرتے رہیے اور کاپی میں نوٹ کیجیے۔ دیکھیے کوشچن نمبر 4، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق کس وجہ سے پڑا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے، صدیق اکبر۔ صدیق بہت خاص دوست، قابل اعتماد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے گہرے دوست تھے، جیسا کہ پہلے کوشچن میں آیا کہ اپنا مال و دولت سب کچھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ پر اور دین اسلام پر خرچ کیا۔ تو جو صدیق کہا جاتا ہے تو یہ صدیق لقب کس وجہ سے پڑا حضرت ابو بکر صدیق کا؟ جواب، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے، معراج کا جو پورا واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان بھی کیا گیا پہلے، اب زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر آپ کو سمجھایا جائے گا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے، حرم شریف سے، براق کے ذریعے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بیت المقدس لے گئے، بیت المقدس جو کہ فلسطین میں ہے، اور پھر وہاں سے اوپر آسمانوں پر تشریف لے گئے، یہاں تک کہ معراج پر تشریف لے گئے، تو اسی کو معراج، اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ تو جب آپ واپس تشریف لائے اور آ کر یہ واقعہ حضرت ام ہانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، چونکہ ایک لمبا سفر تھا لیکن یہ آپ کا ایک معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنا لمبا سفر جو ہے راتوں رات طے کرایا اور پھر واپس تشریف لائے۔ تو آ کر جب یہ واقعہ آپ نے حضرت ام ہانی جو آپ کی پھوپھی لگتی ہیں ان سے بیان کیا تو ان کی بھی ہمت نہیں ہوئی اس واقعے کو آگے بیان کرنے کی۔ اب جیسے ہی یہ واقعہ کفار کو معلوم ہوا تو وہ کہنے لگے کہ اب پوائنٹ ہاتھ آیا ہے ان کی مخالفت کرنے کا، دیکھو کیسی باتیں کرتے ہیں کہ راتوں رات اتنا لمبا سفر طے کر لیا ہے انہوں نے۔ لیکن جیسے ہی اس واقعے کی خبر حضرت ابو بکر کو لگی تو وہ فوراً بول اٹھے کہ اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں تو یہ بات بالکل حقیقت ہے، سچ ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ابو بکر نے اس سچائی کا، امانت داری کا مظاہرہ کیا ہے اور فوراً یقین کے ساتھ یہ کہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ان کا لقب صدیق رکھ دیا۔ یہ سب سے پہلے تصدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جیسی معلوم ہوا فوراً اس واقعے کی تصدیق کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے
اور اپنی پھوپھی ام ہانی سے قصہ شب معراج بیان کیا تو ام ہانی نے لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے منع کیا۔ الغرض لوگوں کے سامنے جب یہ واقعہ آیا تو کفار نے انکار کیا، مگر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو فوراً تصدیق کی اور کہا کہ اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں تو یہ صحیح ہے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا لقب صدیق رکھا۔ آگے دیکھیے، کوشچن نمبر 5، وہ چیزیں جن کی ابتدا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہوئی کون کون سی ہیں؟ ان میں سے صرف اس وقت میں آپ کے سامنے 2 کا تذکرہ کروں گا۔ جواب، امت محمدیہ میں سب سے پہلے خلیفہ کا لقب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عطا کیا گیا۔ خلیفہ اور بادشاہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ حکومت کے خزانے کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے اپنے حکم کے مطابق اس میں تصرف کرتا ہے، لیکن خلیفہ اس ساری سلطنت کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتا ہے اور حقیقت ہے بھی یہی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو قوانین دیے ہیں، حکومتیں چلانے کے جو اصول بتلائے ہیں، ان قوانین کو نافذ کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق حکومت چلاتا ہے۔ بیت المال کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا، بلکہ وہ امانت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دراصل اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ منتخب کیا گیا اور پھر لوگوں کو، دنیا والوں کو حکومت قائم کر، حکومت چلا کر بتلایا گیا کہ حکومتیں کیسے چلائی جاتی ہیں۔ اسی طرح صحابہ میں سب سے پہلے اور بڑے مفتی بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، جن کو دینی مسائل میں سب سے زیادہ سوجھ بوجھ تھی، ایک بڑی سوجھ بوجھ رکھتے تھے۔ سوال، حضرت صدیق اکبر کا اصل نام کیا ہے؟ جواب، صدیق اکبر کا اصل نام عبداللہ ہے۔ ابو بکر کا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ ان کو اچھی طرح سے یاد کیجئے اور اپنی کاپی میں نوٹ کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔